ہم سب لوگوں کا جب ہم لون لینے کے بارے میں سوچتے ہیں تو ایک نیگیٹو ایکسپیرینس ہے. کسی بھی شخص کو کہیں کہ لون لے لیں تو اکثر جو رسپانس ہے, جو ریاکشن ہے وہ اس طرح کا ہے کہ اللہ نہ کرے مجھے لون لینا پڑے, میں اپنے پیسوں سے بنا لوں. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی وجوہات یہ ہے کہ اس پروسیس میں اس انسان کو اتنا تنگ کیا جاتا ہے, اس میں اتنی ہڈن کاسٹ ہوتی ہے, اور اس کے بعد اس کے اوپر انٹرسٹ ریٹ اتنے ہائی ہوتے ہیں کہ آپ گاڑی لے بیٹھے لون پہ یا گھر لے بیٹھے, آپ پچھتاتے ہیں کہ یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں. کیونکہ اگر آپ نے 10 لاکھ واپس کرنا ہے تو آپ کا بل بنا ہوتا ہے اسی 10 لاکھ کا 5 سال کے بعد آپ نے 25 لاکھ واپس کرنا ہے. تو جو عام شہری ہے وہ اس کے قریب نہیں جانا چاہتا, کیونکہ آپ کے ہاں انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ 15%, 18%, 13% اس کے اوپر رکھے ہوئے ہیں. آن ٹاپ آف دیٹ جب اس کے اوپر کاسٹ انوالو ہوتی ہے تو وہ کہیں کی کہیں بات نکل جاتی ہے. تو یہ تھا سارا بیک گراؤنڈ جو میں نے آپ کو اگزامپل دی میڈیا کی یا ٹیلی کام سیکٹر کی. اور اب ہم آ رہے ہیں مارٹگیج کے اوپر کہ اسی طریقے سے مارٹگیج کا سسٹم تھا کہ آپ کے سامنے نمبر رکھے کہ پاکستان میں کتنا کم فائنانسنگ اویلیبل تھی. پرائم منسٹر عمران خان کا جو ویژن تھا 50 لاکھ گھر بنانے کا, اس کو پورا کرنے کے لیے جب تک انیبلنگ انوائرمنٹ نہیں ملنا تھا یہ پروسیس کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکتا تھا, یہ پروسیس کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا تھا. اس کے لیے نیا پاکستان جو ہماری اتھارٹی ہے اس نے اپنے ذمہ یہ کام لیا, اور مارٹگیج کے قوانین, مارٹگیج کے جو کیسز تھے جو کورٹس کے اندر تھے ان کو فاسٹ ٹریک کیا. اور اللہ کا شکر ہے کہ آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو 100 نہیں ہزاروں کیسز بینکس جو ہیں وہ مارٹگیج کے اپروو کر چکے ہیں. 2 طرح سے مارٹگیج ہو رہی ہے, ایک تو نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کے اندر جو پروجیکٹ ہیں گورنمنٹ کے یا پرائیویٹ بلڈرز جو کر رہے ہیں ان کو فیسلٹی مل رہی ہے, اور دوسرا آپ نے اپنا پرائیویٹ گھر بننا ہے تو اس کے لیے بھی مارٹگیج کے اس سسٹم کو اب اپڈیٹ کر دیا گیا ہے کہ آپ جا کے بڑے آرام سے چند ڈاکومنٹس دے کے, آپ کو پچھلی دفعہ میں نے اس پورٹل کے بارے میں بتایا تھا جو پنجاب میں بن گیا, کے پی اسے انیشیٹ کر رہا ہے کہ آپ آن لائن سارا کچھ کر سکتے ہیں اور صرف چند ڈاکومنٹس چاہیے ہوں گے, آپ کا جو لون ہے وہ پروسیس ہو جائے گا. تو پہلی بات ہم سب کے سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو مارٹگیج کے سسٹم کو ہم نے ایوالو کیا ہے. اسی طریقے سے جیسے ٹیلی کام سیکٹر کے اندر ایک انقلاب آیا تھا, اب آپ گھروں کے سیکٹر کے اندر ایک انقلاب دیکھیں گے. آپ کو گھروں کی فیسلٹی تمام ہوگی جیسے امریکہ میں ہے, دوسرے ملکوں میں ہے, کیونکہ آپ نے سسٹم انیبلنگ انوائرمنٹ آپ نے کریٹ کر دیا ہے. اب میں آتا ہوں آج کی جو سب سے بڑی آپ کے ساتھ اپڈیٹ شیئر کرنی ہے اس سسٹم کے اندر جو ہو رہی ہے, وہ ہے پنجاب پیری اربن ہاؤسنگ سکیم. اکثر جب بات ہوتی ہے گھر بنانے کی تو آپ نے ہمیشہ سن رکھا ہے کہ وہ بات ہوتی, کل بھی احسن اقبال صاحب نے بیان دیا یہ 1980 سے ہو رہے ہیں. بالکل 1980 سے ہو رہے ہیں, ہم کب کہتے نہیں ہو رہے, یہ 85 سے آپ کر رہے ہیں. لیکن جو وہ ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے اسی میں تو فرق بتا رہے ہیں. اس کا تو کل ہم نے بتا دیا, پریس کانفرنس بھی ہوئی کل سوشل میڈیا پہ بھی, کہ کس طریقے سے جب سے آپ آئے کس طریقے سے آپ نے گلبرگ ہو یا جوہر ٹاؤن ہو اس میں اپنے منظور نظر لوگوں کو پلاٹ آپ نے رشوت میں دیے. اس میں بڑے بڑے صحافی حضرات بھی تھے, اس میں بڑے بڑے سیٹ بھی تھے, ایم پی ایز بھی تھے, لیکن عام شہری کو کچھ نہیں ملا. اور جب بات ہوتی ہے وہ بات ہوتی ہے راولپنڈی کی, اسلام آباد کی, لاہور کی, زیادہ سے زیادہ فیصل آباد کی, کوئی ایک آدھ اسکیم اگر کوئی ملتان میں ہو گئی. تو جو دوسرے شہری ہیں پاکستان کے, کیا وہ شہری نہیں ہے؟ اگر آپ نے صرف پشاور, کوئٹہ, ملتان, کراچی, لاہور, راولپنڈی انہی شہروں میں کرنا ہے تو چھوٹے شہریوں کا اس ملک پہ کوئی حق نہیں ہے, ایک عام غریب آدمی کا کوئی حق نہیں ہے. تو یہ جو پنجاب پیری اربن سکیم لے کے آ رہے ہیں, پیریفری جو ہمارے گھروں میں لوگ بیٹھے ہیں ان کے سمجھنے کے لیے کہ جو چھوٹے شہر ہیں, جو شہروں سے ملحقہ آبادیاں ہیں, جو تھوڑے سے ہٹ کے مین شہروں سے علاقے میں, ان کی بات کر رہا ہوں. یہ پروجیکٹ شروع میں پہلے فیز میں میں کلیئر کر دوں, یہ صرف پہلا فیز ہے اور دوسرا فیز کو لمبا نہیں ہوگا, چند مہینے میں وہ بھی آ رہا ہے. پہلے فیز میں یہ تقریباً انشاءاللہ 3000 کنال کے اوپر 26 تحصیلوں میں یہ پروجیکٹ شروع ہو رہا ہے. پنجاب کی 26 تحصیلوں میں یہ پروجیکٹ شروع ہو رہا ہے, اور یہ 26 تحصیلیں جو ہیں یہ 20 اضلاع کے اندر ہیں. ٹوٹل 36 ضلع ہیں پنجاب کے,
اس کو اسٹریٹجکلی پورے پنجاب میں پھیلایا گیا, راجنپور تک اس کو پھیلایا گیا, کسی بڑے شہر میں نہیں رکھا گیا. تو یہ 26 تحصیلوں میں شروع ہوگا, 20 ضلعوں کے اندر یہ 26 تحصیلیں ہیں, اور یہ تقریباً 3000 کنال اس کے لیے جگہ مختص کی گئی ہے. شروع میں 21,700 اپلیکیشنز موجود ہیں نیا پاکستان اتھارٹی کے پاس. ان میں سے پہلے مرحلے میں 10,239 اپلیکیشنز کو شارٹ لسٹ کیا گیا ہے.